باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ القاعدۃ الخامسۃ انہم یعبرون بالفعل عن امور احدها وقوعہ وهو الاصل والثانی مشارفتہ۔ آٹھواں باب ہمارا مغنی الادیب کا چل رہا تھا، کچھ قواعد کے بارے میں، جن میں سے پانچواں قاعدہ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہدف کیا ہے، فعل کے استعمال کا ہدف کیا ہے، تو فعل کے استعمال کے چند ایک ہدف بتا رہے ہیں، جن میں سے یہ ہے وقوع فعل ہے کہ نحوی اور عرب جو ہے نا فعل کو چند امور کے لیے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک وقوع فعل ہے، دو مشارفت فعل ہے، فعل کا نزدیک ہونا ہے، تین ارادہ فعل ہے، فعل کا ارادہ مطلب مراد ہوتا ہے، جیسا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اس میں مراد کیا ہے اذا اردت قراءۃ القرآن فاستعذ باللہ، اس طرح۔ اور چوتھا جو ہے نا فعل کا جو استعمال ہے اور اس کا ہدف ہے وہ یہ ہے قدرت علیہ، فعل کے اوپر کیا ہے، قدرت ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ القاعدۃ الخامسۃ انہم یعبرون بالفعل عن امور، پانچواں قاعدہ جو ہے انہم یعبرون بالفعل عن امور، انہم نحوی فعل کو چند امور سے تعبیر کرتے ہیں۔ القاعدۃ الخامسۃ انہم یعبرون بالفعل عن امور، القاعدۃ الخامسۃ پانچواں قاعدہ کی انہم یعبرون بالفعل، نحوی عرب تعبیر کرتے ہیں فعل کو ان امور، چند امور سے، چند امور کے لیے، احدھا وقوعہ، ان میں امور میں سے ایک کیا ہے وقوعہ، وقوع فعل ہے، وہو الاصل، اور وہ اصل ہے، جیسا کہ لقد ارسلنا ہو گیا۔ والثانی مشارفتہ، دوسرا جو ہے مشارفت فعل ہے، فعل کا نزدیک ہونا ہے، نحو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، اے والذین یشارفون الموت وترک الازواج یوصون وصیۃ، یہاں مراد جو ہے نا یتوفون سے اشراف ہے، موت کے قریب ہونا ہے، نہ موت کا واقع ہونا ہے، ورنہ اگر مردہ بندہ جو ہے وہ تو طاقت نہیں رکھتا نا وصیت کرنے پر، ٹھیک ہے نا، لہذا یتوفون سے مراد اشراف موت ہے، نہ وقوع موت، ورنہ مردہ تو قدرت ہی نہیں رکھتا وصیت کرنے پر۔ والثالث ارادتہ، تیسرا جناب ارادہ فعل ہے، واکثر ما یکون ذلک بعد ادات شرط، اور اکثر یہ جو ارادہ فعل واقع ہوتا ہے یہ ادات شرط کے بعد ہے، نحو فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قرأت یعنی اذا اردت قراءۃ القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنْ حَكَّمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہاں بھی وہی ہے ان اردت، اگر آپ ارادہ کریں حکم کا تو انصاف سے حکم کریں، وَمِنْهُ فی غیرہ، وَمِنْهُ فی غیرہ، اور یہی ارادہ فعل ہے فی غیرہ، غیر شرط میں بھی، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے فَأَرَدْنَا الْإِخْرَاجَ، مراد کیا ہے، اے فَأَرَدْنَا الْإِخْرَاجَ، وفی کلامہم عکس ھذا، عربوں کے کلام میں عکس ھذا، اس کا عکس بھی ہے، وہو التعبیر بارادۃ الفعل عن ایجادہ، ارادہ فعل سے تعبیر کرنا اور مراد ایجاد فعل ہے، ارادہ فعل سے مراد ایجاد فعل ہے، یہ بھی آیا ہے، وفی کلامہم عکس ھذا، کلام میں عرب میں عکس ھذا اس کا عکس بھی ہے، وہو التعبیر بارادۃ الفعل عن ایجادہ، تعبیر ارادہ فعل سے ایجاد فعل ہے،
نحو وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ بدلیل انہ قبل بقولہ، دلیل یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا یہ مقابلے میں قول ہے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، توجہ فرما رہے ہیں اگر جان۔ والرابع، چوتھا، القدرت علیہ، فعل پر قدرت ہے، نحو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، مراد نعیدہ سے قدرت بار اعادہ ہے، اے قادرین علی الاعادۃ واصل ذلک ان الفعل یتسبب عن الارادۃ والقدرت، اس کی اصل اور اس کی دلیل یہ ہے، اصل ذالک یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ سبب ہوتا ہے، ان الارادۃ والقدرت، ارادہ اور قدرت سے فعل سبب ہے، وہم یقیمون السبب مقام المسبب، اور وہ نحوی سبب کو قائم مقام مسبب کے رکھتے ہیں، وبالعکس، اور اس کا عکس بھی یعنی کیا مسبب کو سبب کی جگہ پہ رکھتے ہیں، فالاول نحو ونبلو اخبارکم اے ونعلم اخبارکم، فالاول سے مراد یعنی سبب کو مسبب کی جگہ پہ جو رکھتے ہیں، سبب کو مسبب کی جگہ پہ، نحو وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اے وَنَعْلَمُ أَخْبَارَكُمْ، لِأَنَّ الْإِبْتِلَاءَ الاختبار، چونکہ ابتلاء سے مراد اختبار ہے، آزمائش ہے، وَبِالْاخْتِبَارِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ، اور آزمائش جو ہے اس سے علم حاصل ہوتا ہے، وَمِنَ الثَّانِي فَاتَّقُوا النَّارَ اے فَاتَّقُوا الْإِنَادَ الْمُوجِبُ لِلْإِنَارِ، ثانی یعنی ذکر مسبب ارادہ سبب، فَاتَّقُوا النَّارَ اے فَاتَّقُوا الْإِنَادَ الموجب للنار، اناد مسبب ہے نار کا، اور نار جو ہے وہ کیا کا جان ہے، مسبب ہے، پس مسبب جانشین سبب ہوا ہے، اناد سبب ہے نار کا، نار مسبب ہے، پس مسبب یہاں جانشین سبب ہوا ہے۔ القاعدۃ السادسۃ انہم یعبرون عن الماضی والآتی کما یعبرون عن الشیء الحاضر قصدا لاحضارہ فی ذہن حتی کانہ مشاہد حالت الاحضار۔ اس چھٹے قاعدے میں عزیزو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ماضی کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی طرح مستقبل کو حاضر سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی کبھی ماضی کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں اور مستقبل کو حاضر سے تعبیر کرتے ہیں، ہدف یہ ہوتا ہے کہ موضوع جو گزر گیا ہے یا ابھی نہیں آیا ہے اس کو ذہن میں حاضر کریں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں آقا جان، نحوی کبھی کبھی ماضی کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں جس طرح وہ آئندہ کو حاضر سے تعبیر کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گزر گیا ہے یا ابھی نہیں آیا ہے اس کو ذہن میں حاضر کریں، جیسا کہ مثلا آپ دیکھو ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ، اس آیت میں وقوع فعل آئندہ ہے، وقوع فعل آئندہ ہے، تعبیر حال سے کی ہے، لا یحکم لام لگائی ہے، لام دلالت بر زمان حال کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، لام کو داخل کر کے آئندہ کو حال سے تعبیر کیا ہے، مقصد کیا ہے، چیز کو ذہن میں حاضر کرنا ہے، چیز کو ذہن میں حاضر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کلی خلاصہ ہے۔ القاعدۃ السادسۃ انہم یعبرون عن الماضی والآتی کما یعبرون عن الشیء الحاضر قصدا لاحضارہ فی ذہن حتی کانہ مشاہد حالت الاخبار۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے انہم یعبرون عن الماضی، نحوی ماضی کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں، والآتی کما یعبرون عن الشیء، اور آتی کو تعبیر کرتے ہیں عن الشیء الحاضر، شیء حاضر سے، کیوں، قصدا لاحضارہ فی ذہن، قصد یہ ہے کہ اس کو ذہن میں حاضر کریں، حتیٰ کانہ مشاہد حالت الاحضار، حتیٰ کہ وہ مشاہد ہو
حالت الاخبار، اخبار کی حالت، خبر دیتے وقت وہ کیا ہو، حاضر ہے، نہ وہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یوم القیامۃ، یہاں وہی بات ہے، آیت میں وقوع فعل آئندہ ہے اور تعبیر حال سے کی ہے، لام لگائی ہے لا یحکم، لأن اللام الابتداء للحال، اس لیے کہ لام ابتدا حال کے لیے، ورنہ وَهَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عُدُوِّهِ، یہ قضیہ زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوا، لیکن قرآن اس کو بعنوان اس میں اشارہ ذکر کیا، هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ، گویا کہ پیغمبر جو ہے نا شاہد تھے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ ہذا دلالت کرتا ہے حضور پر، ہذا دلالت کرتا ہے حضور پر، وجہ یہ ہے جیسے ہذا کتابک فخذہ، دوبارہ سنو، ہذا من شیعتہ و ہذا من عدوہ، یہ قضیہ زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوا، لیکن قرآن اس کو اسم اشارہ سے تعبیر کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گویا کہ پیغمبر اس کو جو ہے نا شاہد تھے۔ دلیل کیا ہے؟ ہذا دلالت کرتا ہے حضور پر، جیسے ہذا کتابک فخذہ، ہذا من شیعتہ و ہذا من عدوہ، اذ لیس المراد تقریب الرجلین من النبی، مراد یہ نہیں ہے رجلین کو قریب کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کما تقول ہذا کتابک فخذہ، جیسا کہ تم کہو گے ہذا کتابک فخذہ، وانما الاشارۃ کانت الیہما فی ذلک الوقت ہکذا حکیت، اشارہ جو ہے ہذا والا یہ کانت الیہما، ان دو مردوں کی طرف ہے، فی ذلک الوقت، زمان حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، ٹھیک ہے، فحوکیت، پس حکایت کی ہے، ومنہ عند الجمہور وقلب باسط ذراعیہ بالوسید، ومنہ اسباب حکایت میں سے ہے جمہور کی نظر میں، عند الجمہور، ومنہ اسباب حکایت ہے عند الجمہور، وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، یہاں باسط اس میں فاعل بے معنی فعل مضارع ہے، اس میں فاعل معنی فعل مضارع ہے، اے یبسط ذراعیہ، باسط یبسطو کے معنی میں ہے، بے دلیل وَنُقَلِّبُهُمْ، دلیل یہ ہے نقلبہم، اس کے پیچھے جو آیت آ رہی ہے وہ نقلبہم ہے، اس سے یہ ہے کہ باسط بھی پس یبسطو کے معنی میں ہے، وَلَمْ يَقُلْ وَقَلَبْنَاهُمْ، نقلبہم تعبیر ہے، نہیں کہا قلبناہم، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يُنْدَفَعُ قَوْلُ الْكِسَائِ وَهِشَامَ، اس بیان سے دفع ہو جاتا ہے قول کسائی و ہشام، ان اسم الفاعل الذی بمعنی الماضی یعمل، اس میں فاعل جو ماضی کے معنی میں عمل کرتا ہے، ومثلہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، الا ان ھذا علی حکایت الحال کانت مستقبلہ، مگر یہ کہ یہ آیا واللہ مخرج والی، یہ حکایت حال ہے، کانت مستقبلہ وقت تدارو، جو وقت تفکر کے اعتبار سے کیا تھی، کانت مستقبلہ، مستقبلہ ہے لیکن حکایت حال کر رہی ہے، وفی الآیت الاولیٰ حکیت الحال ماضیہ، پہلی آیت میں جو ہے حال کی حکایت کی گئی ہے، ماضی کی حال میں حکایت کی گئی ہے، وفی الآیت الاولیٰ حکیت الحال حکیت الحال الماضیہ، وہ ماضی چیز کی حال میں کیا کی گئی ہے جان، حکایت کی گئی ہے، پچھلی آیت میں کیا کی گئی ہے، حکیت الحال الماضیہ، ماضی کی حال میں حکایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ القاعدۃ السادسہ، القاعدۃ السابعہ، ساتواں قاعدہ کیا ہے کہ لفظ جو ہے کبھی ایک تقدیر میں ہوتا ہے اور وہ مقدر ایک دوسری تقدیر میں ہوتی ہے، کبھی لفظ ایک تقدیر میں ہے اور وہ جو مقدر ہے وہ ایک دوسری تقدیر میں ہوتا ہے۔ القاعدۃ السابعہ ان اللفظ قد یکون علی تقدیر، لفظ کبھی ایک تقدیر میں ہوتا ہے، وذالک المقدر علی تقدیر آخر، اور وہ مقدر جو ہے علی تقدیر آخر ایک دوسری تقدیر میں ہوتا ہے، جیسا کہ جناب آپ دیکھو، ما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ، یعنی یفترا جو ہے یہ تعویل افترا میں لیا گیا ہے، اور افترا تعویل مفترا میں ہے، این یفترا تعویل افترا میں ہے، این یفترا، اور افترا تعویل مفترا میں ہے، اسی طرح والامر کامل
فتیان ان تنبت لہا لکنہا ان تنبت بے معنی انبات کے ہے، اور انبات کس کے معنی میں ہے؟ منبت کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ توجہ فرماؤ۔ القاعدۃ السابعۃ ان اللفظ قد یکون علی تقدیر وذلک المقدر علی تقدیر آخر۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کبھی کبھی ایک تقدیر میں ہوتا ہے، وذالک المقدر علی تقدیر آخر، اور وہ مقدر ایک دوسری تقدیر میں ہوتا ہے۔ نحو قولہ، جیسا کہ یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، فان یفترى مؤول بالافتراء، ان یفترى جو ہے یہ تعویل میں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، فان یفترى مؤول ہے افتراء میں، والافتراء مؤول بمفترى، اور افتراء تعویل مفترا میں ہے۔ وقال والامرک مل فتیان ان تنبت تلہا ولکنما الفتیان کل فتى ند ان تنبتا، تنبت انبات منبت میں ہے۔ وقالو عسى زید ان یقوما، عسى زید ان یقوما، یہ این یقوما یہاں محل شاہد ہے، تعویل مصدر میں جائے گا، اور مصدر تعویل اس میں فاعل میں۔ عسى زید ان یقوما، ان یقوما تعویل مصدر، اور مصدر تعویل اس میں فاعل، عسى زید قائم۔ وقالوا عسى زید ان یقوما فقیل هو علی ذلک، وقیل علی حذف مضاف، فقیل هو علی ذلک، ایک قیل ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہے عسى زید ان یقوما، وقیل علی حذف مضاف، ایک قیل ہے کہ مضاف جو ہے وہ حذف ہے، اے عسى امر زید او عسى زید صاحب القیام، وکیلا ہاں کیلا ان زیدہ، ایک قیل ان زیدہ ہے، وَيَرُدُّ عدم صلاحیت للسکوت فی الاکثر، وَأَنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ وَزَيْدَ لَا تَعْمَلْ خلافاً لأبی الحسن۔ توجہ کیجئے، قیل کہا گیا ہے کہ ان زیدہ ہے، اور اس کو رد کیا گیا ہے کہ یہ جو ان ہے وہ سکوت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اکثر، اور یہ جو ان ہے یہ عمل کرتا ہے، اور زیدہ لا تعمل، زیدہ عمل نہیں کرتا ہے، خلافاً لأبی الحسن کے خلاف۔ وکیلا فی والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رکبۃ من قبل ان یتماسا، انما قالوا بمعنی القول، ما قالوا بمعنی القول ہے، والقول بتاویل المقول، اور قول مقول کی تعویل میں ہے، اے یعودون للمقول فیہن لفظ الظہار وہن زوجات، مقول سے مراد زوجات ہیں جن کو ظہار ہوا ہے۔ القاعدۃ الثامنۃ، آٹھواں قاعدہ، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آٹھواں قاعدہ یہ ہے، کثیراً ما یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل۔ آٹھواں قاعدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا ثوانی میں چیزوں کو معاف کیا جاتا ہے جو اوائل میں معاف نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب ہے ثوانی؟ مراد ثوانی سے معطوف ہے، بہت زیادہ معاف کیا جاتا ہے ثوانی میں، یعنی معطوف میں کوئی چیزوں کی معافی ہے نحو میں جو اوائل میں معاف نہیں ہیں، اوائل یعنی معطوف علیہ میں معافی نہیں ہے کچھ چیزوں کی، لیکن ثوانی معطوف میں کیا ہے جان؟ یغتفرو کثیراً ما، بہت زیادہ جو ہے معاف کیا گیا ہے ثوانی میں، معطوف میں، جو کہ اوائل یعنی معطوف علیہ میں معاف نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ثوانی اور معطوف میں بخشا گیا ہے، معاف ہے، یعنی معطوف میں وہ ہو سکتا ہے، معافی ہے معطوف میں، معطوف علیہ میں ان کی معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب دیکھو، کل شاۃ وسخلتھا بدرہم، یہاں کلو مضاف ہوا ہے شاۃ کی طرف، وسخلتھا بدرہم میں یہ جو عطف ہوا ہے شاۃ پر، وسخلتھا عطف ہے شاۃ پر، تو کل تو پھر معرفہ پہ داخل ہو رہا ہے، سخلتھا کل معرفہ پہ تو نہیں آتا نا، سخلا مضاف ہوا ہے ہا کی طرف، تو یہ تو معرفہ ہے، کل معرفہ کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو شاعر کے شعر ہے، ایو فتح ہیجا انت وجارہا، ایو مضاف ہوا ہے فتح کی طرف، فتح جو ہے وہ
مضاف ہوا ہے یا کی طرف، اور جار یا کا عطف فتح پہ ایو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ اس پر بھی داخل ہوا ہے، جار پر بھی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جار یا کا عطف کس پہ ہے؟ فتح پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ایو اس پر بھی داخل ہے، جبکہ ایو معرفہ پر داخل نہیں ہوتا جارہا، توجہ فرما رہے ہو؟ پچھلی مثال میں کلو سخلتہا پہ داخل ہے، جبکہ کل معرفہ پہ داخل نہیں ہوتا، جارہا پہ ایو داخل ہے، جبکہ ایو معرفہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ سنتے ہیں نا بات کو، رب رجل و اخیہ، رب رجل و اخیہ، اخیہ کا عطف اگر اس رجل پہ ہے تو ربا اس پہ بھی داخل ہے، ربا اخیہ، اخیہ معرفہ ہے، ربا نکرہ پر آتا ہے، ربا معرفہ پر داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ یہ داخل ہوا ہے، تو یہاں پھر آپ کہو گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو معطوف میں معاف ہیں، معطوف علیہ میں معاف نہیں ہیں، لہذا یہاں چونکہ سخلتہا جو ہے معطوف ہے اور معرفہ بھی ہے تو کل داخل ہو سکتا ہے، کل جو ہے نا معطوف علیہ وہ معرفہ ہوتا تو کل داخل نہ ہوتا، کل معطوف علیہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، لیکن معطوف اگر معرفہ ہو، معطوف معرفہ ہو تو کل داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اب ہمارا قاعدہ آ گیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو جناب معطوف والی صورت میں معاف ہیں، معطوف علیہ ہوتا تو معاف نہ تھا، اب کل معرفہ پہ تو نہیں آتا، لیکن چونکہ معطوف ہے سخلتہا، معطوف پر کل کا داخل ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایو جارہا پر داخل ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جارہا معطوف ہے، ثوانی ہے، تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رب رجل و اخیہ، اخی پر ربا کا داخل ہونا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ ثوانی ہے، معطوف ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ یہ مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے۔ القاعدۃ الثامنۃ، آٹھواں قاعدہ، کثیراً ما یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل، بہت سی چیزیں ہیں جو ثوانی میں معاف کی گئی ہیں، ثوانی یعنی معطوف میں، جو اوائل یعنی معطوف علیہ میں معاف نہیں ہیں۔ فمن ذالک، اس میں سے کیا ہے؟ کل شاۃ و سخلتہا بدرہم، ٹھیک ہے؟ پہلے بتا چکا ہوں کہ سخلتہا کا عطف شاۃ پر، تو یعنی کل گویا کہ اس پر بھی داخل ہو رہا ہے سخلہ پہ، اور سخلہ معرفہ ہے۔ وَأَيُّ فَتًى ہِجَا أَنْتَ وَجَارِهَا، جارہا پہ ایو آ رہا ہے عطف کی صورت میں، جارہا معرفہ ہے۔ وَرُبَّ رَجُلٍ وَأَخِيهِ، اخیہ پہ ربا آ رہا ہے، اخی معرفہ ہے، ربا نکرہ پہ آتا ہے۔ وَإِن نَشَأْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، جملہ شرط ان نشاء، یہ کیا ہے جان؟ یہ جناب مضارع ہے، اور جواب شرط ذلت فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، جواب غیر ماضی ہے، جواب غیر ماضی ہے، جملہ شرط مضارع ہے ان نشاء، اور جواب شرط ذلت فعل ماضی ہے، در حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جواب چونکہ غیر ماضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِن نَشَأْ تُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، شرط کیا ہے؟ مضارع ہے، جواب کیا ہے؟ ماضی ہے۔ وَلَا يَجُوزُ كُلُّ، ابھی یہاں بتا رہا ہے ساری باتیں، وَلَا يَجُوزُ كُلُّ سَخْلَتِهَا وَلَا أَيُّ جَارِهَا وَلَا رُبَّ أَخِيهِ، یہ جائز نہیں ہے۔ کل سخلتہا، سخلتہا معرفہ ہے، ولا ایو جارہا، جارہا معرفہ، ایو نہیں آ سکتا تھا، ولا ربہ اخی، اخی معرفہ، ربہ داخل نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ہوا ہے، چونکہ توجہ فرمائیے گا جان، چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ معطوف ہیں، سخلتہا معطوف ہے، جارہا معطوف ہے، اخی معطوف ہے، معطوف یعنی ثوانی ہے، معطوف میں معافی ہے، معطوف علیہ میں معافی نہیں ہے، معطوف علیہ میں معافی نہیں ہے۔ ابھی دیکھو شروع میں سخلتہا معرفہ پہ کل نہیں آیا، جارہا شروع میں ایوس پہ نہیں آیا، اخیہ پہ ربا داخل نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہماری مثالیں تھیں، توجہ ہے یا نہیں، مثالوں میں یہ تھا معطوف، یہ ساری چیزیں تھیں معطوف، تو معطوف کی صورت میں کیا تھی اگر جان؟ اجازت، معطوف تھے تو اجازت تھی۔
ولا یجوز ان یکم زید کاما امرون، اور جائز نہیں ہے ان یکم زید کاما امرون فی العصا، بنا بر قول عصا، بنا بر قول عصا، کیوں بلا کیونکہ شرط مضارع ہے، جواب ماضی ہے، یہ بنا بر قول عصا جائز نہیں ہے، ان یکم زید کام امرن میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ کیوں جائز ہوئی؟ مثال ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم، شرط مضارع جواب ماضی، وہاں کیوں ہوا؟ کہتے ہیں وجہ وہاں یہ تھی کہ وہاں جو ہے نا معطوف تھا نا، فا کے بعد ذلت، تو معطوف میں معافی ہے، ثوانی میں معافی ہے، ٹھیک ہے، معطوف علیہ میں معافی نہیں ہے۔ ان یکم زید کام امرون، یہ سیدھا کہنا شرط مضارع جواب ماضی ہو تو جائز نہیں ہے، فی العصا الا فی شعر، مگر شعر میں، کا قول کنب ابن ام صاحب این یسمعوا صبا طاروا بہا فرحن انی وما سمعوا من صال دفنوا، یہاں توجہ فرما رہے ہو، یہاں یہ ان یسمعوا شرط جو ہے ان کی وہ مضارع ہے، طاروا بہا جواب شرط ہے، وہ ماضی ہے، لیکن شعر ہے، جائز ہے۔ اذ لا تضاف کل وعیو الی معرفت، یہاں وہ وجہ بتا رہا ہے، یہ کیا وجہ تھی آغا جان، کیوں جو کہا اوپر یہ جائز نہیں ہے، ولا تضاف کل وعیو الی المعرفت مفردہ، ٹھیک ہے، کل اور ایو جو ہے معرفہ مفردہ کی طرح مضاف نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں جائز ہوا تھا معطوف ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اذ لا تضاف کل وعیو الی معرفت مفردہ، مضاف نہیں ہوتا کل اور ایو معرفہ مفردہ کی طرف، کما انا اسم تفضیل کذالک، جیسا کہ اس میں تفضیل بھی اسی طرح ہے کہ وہ معرفہ مفردہ کی طرح مضاف نہیں ہوتا، جس طرح اس میں تفضیل معرفہ مفردہ کی طرح مضاف نہیں ہوتا ہے۔ ولا تجر ربا الا النکرات، اور ربا جر نہیں دیتا ہے سوائے نکرات کے، ولا تجر ربا الا النکرات، ربا جر نہیں دیتا سوائے نکرات کے، ولا یکون فی النصر فعل و شرط مضارعا والجواب ماضیہ، نصر میں فعل شرط مضارع ہو اور جواب ماضی ہو، یہ بھی ولا یکون ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نصر میں یہ شعر وغیرہ سے ہٹ کر نصر میں فعل شرط مضارع اور جواب کیا ہوگا جان؟ ماضی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ ابھی یہاں ہم نے آپ کی خدمت میں لگاتار چاند قاعدے جو ہیں نا وہ بیان کر دی ہیں۔ آج کے درس میں قاعدہ نمبر 5 بیان کیا کہ جو ہدف ہے فعل کے استعمال کا، اس کی چند قسمیں ہیں، ہدف استعمال فعل کی چند امور ہیں، ایک یہ وقوع فعل ہے، دو مشارفت فعل ہے، اب 5ویں پہ جاؤ، ارادہ فعل ہے، قدرت بر فعل ہے، یہ بتایا، اور چھٹا قاعدہ یہ تھا کہ نحوی کبھی ماضی کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں، ہوتی ماضی ہے مستقبل تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مستقبل کو حاضر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ چھٹے قاعدے میں ہدف کیا ہے کہ وہ موضوع جو گزرا ہے یا بھی نہیں آیا ہے اس کو حاضر کریں ذہن میں، گویا کہ وہ مشاہدہ ہو رہا ہے خبر کی حالت کے وقت، ہدف اس کا یہ تھا، جیسا کہ مثالیں دیں۔ چھٹے قاعدے میں کیا تھا بلا؟ نحوی کبھی ماضی کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں اور مستقبل کو حاضر سے، مقصد یہ ہے کہ موضوع گزرے ہوئے کو یا جو ابھی نہیں آیا ہے اس کو ذہن میں حاضر کر دیں، گویا کہ وہ اخبار کے وقت کیا ہے؟ مشاہد ہے۔ ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت، یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ ہے تو آئندہ کے بارے میں، لیکن اس کو تعبیر کیا ہے حال سے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لام ابتدا لیحکمہ کے اوپر داخل ہوئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اسی طرح جو باقی مثالیں تھیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ میں یہ تھا کہ یہ قضیہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن قرآن نے ھذا لگایا، ھذا من شیعتہ، گویا کہ پیغمبر اس کے شاہد تھے۔ دلیل یہ ہے کہ ھذا حضور پر دلالت کرتا ہے، ھذا
حضور پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جناب چھٹا قاعدہ بیان کر دیا آپ کو۔ اور پھر ساتویں قاعدے میں بھلا کیا تھا؟ ساتویں قاعدے میں کلیات بتا رہا ہوں۔ ساتویں قاعدے میں ہم نے بچے یہ پڑھا کہ لفظ جو ہے نا کبھی کبھی ایک تقدیر میں ہوتا ہے لفظ، اور وہ جو مقدر ہے وہ پھر ایک دوسری تقدیر میں ہوتی ہے۔ ساتواں قاعدہ یہ تھا نا کہ لفظ کبھی ایک تقدیر میں اور وہ مقدر خود ایک آگے دوسری تقدیر میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، تو یہاں ان اور یفترا کو تعویل میں لے گئے افترا، اور افترا تعویل ہوا مفترا میں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح دیکھو یہ جو والذین یظاہرون والی آیت پڑھی ہے، لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا میں کیا تھا؟ ما قالوا بمعنی القول، اور قول تعویل مقول میں ہوا۔ ٹھیک، اور آٹھواں قاعدہ بھی بیان کر دیا۔ آٹھویں قاعدے میں یہ تھا کثیرا ما یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل، بہت سی چیزیں ہیں جو ثوانی یعنی معطوف میں معاف ہیں، جو اوائل معطوف علیہ میں معاف نہیں ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں دیں، دیکھو کل شاۃ و سخلتھا بدرہم، اب سخلتھا کا عطف تھا شاۃ پر، شاۃ تو نکرہ ہے، کل اس پر داخل ہوا ہے، اگر عطف ہوگا تو کل سخلتھا پر بھی داخل ہوا، اور سخلتھا معرفہ ہے، کل معرفہ پہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس قاعدے میں یہ بیان ہوا کہ معطوف ہے نا سخلتھا، ٹھیک ہے، معطوف میں معافی ہے، معطوف میں اب اس چیز کی معافی ہے کہ کل داخل بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل معرفہ پہ نہیں آتا، معطوف معرفہ پہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بتانا تھا آپ کو۔ ربا رجل و اخی ہے، ربا جو ہے وہ معرفہ پہ نہیں آتا، اخی ایک عطف رجل پہ ہو تو اس کا مطلب ہے ربا اخی ہے، لیکن چونکہ نہیں آتا، قاعدہ یہی ہے، لیکن یہ چونکہ سوانی ہے، یہ چونکہ معطوف ہے، معطوف کی صورت میں معافی ہے۔ ربا کا معرفہ پہ آنا جو معطوف ہے اس میں معافی ہے، اس میں اجازت ہے۔ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہیں عزیزو، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔